الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 3 عادات اپنائیں لمبی عمر پائیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جو لمبی عمر پانے کا خواہش مند نہ ہو۔ یقیناً ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں تا دیر دنیا میں سلامت رہوں۔ یقیناً ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا میں لمبی عمر پاؤں، لمبی زندگی پاؤں۔ معاشرے میں ایسا کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد نظر نہیں آتا جو جلدی مرنا چاہتا ہو، ہرگز نہیں۔ حضرت حکیم لقمان کے پاس ایک عمر رسیدہ شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں وہ خوش قسمت ترین انسان ہوں جس نے اپنے پورے خاندان میں سے لمبی عمر پائی ہے۔ میں عمر کے لحاظ سے پورے خاندان میں سے بڑا انسان ہوں۔ حضرت میری ایک خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ جس طرح میں نے لمبی عمر پائی ہے، میری چاہت ہے کہ میری اولاد کی بھی لمبی عمر ہو۔ حضرت آپ حکیم ہیں، آپ کے پاس آیا ہوں کوئی ٹوٹکا لینے کے لیے، کوئی عمل لینے کے لیے، جس عمل کے اپنانے سے، جس ٹوٹکے کے اپنانے سے اللہ تعالیٰ انسان کی عمر میں برکت ڈال دے، انسان کی عمر لمبی کر دے، انسان کی ہڈیوں میں برکت ڈال دے، ہڈیوں کو طاقتور بنا دے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا عمل ہے؟ یہ سن کر حضرت حکیم لقمان نے فرمایا 3 عادتیں ایسی ہیں جو انسان کی عمر میں برکت ڈالنے میں بہترین کردار ادا کرتی ہیں۔ جو انسان یہ 3 عادات اپناتا ہے وہ انسان ہمیشہ کے لیے خوش رہتا ہے اور لمبی عمر پاتا ہے۔ پوچھا حضرت وہ 3 عادات ہیں کون کون سی؟ اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں۔ اگر آپ بھی لمبی عمر پانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمہاری ہڈیوں میں طاقت ہو، تمہاری ہڈیوں میں قوت ہو، تم تا دیر دنیا میں سلامت رہو، تو حضرت حکیم لقمان کی بتائی گئی ان 3 نصیحتوں پر ضرور عمل کیجیے گا۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا پہلی عادت رات کو جلد سونے کی عادت۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا، دن اور رات کو بنایا تمام مخلوقات کے لیے۔ دن بنایا کام کاج کے لیے، دن کو محنت کرو، مشقت کرو، اپنی اور اپنی اولاد کے لیے مزدوری کرو، کھانے پینے کا بندوبست کرو، دنیا کا نظام چلاؤ، زندگی کا نظام چلاؤ۔ دن بنایا کام کاج کے لیے، رات صرف سکون کے لیے۔ یہ جو سکون ہے نا، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا کی بڑی سی بڑی قیمتی چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے، آپ کو دولت مند تو بنا سکتی ہے، امیر تو بنا سکتی ہے، مگر سنو سکون نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دل ہمیں دیا لیکن سکون اپنے پاس رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل تو دے دیا مگر اس دل کا جو سکون ہے وہ اپنے پاس رکھ کر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ دلوں کا سکون فقط میرے ذکر میں ہے، دلوں کا سکون میری یاد میں ہے۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو مال میں سے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون بازاروں سے خریدا نہیں جاتا اور نہ ہی بکا جاتا ہے۔ سکون مخلوق خدا کی خدمت کر کے اللہ سے خریدا جاتا ہے، کیونکہ دلوں کا سکون تو فقط اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا جو انسان رات کو جلد سونے کا عادی ہوتا ہے، رات کو جلد سو جاتا ہے اور رات کے دوسرے پہر تہجد کے قریب جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، چرند پرند انسان حیوان تمام مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے، خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے، نہ بچوں کا شور ہوتا ہے، نہ گاڑیوں کی آواز ہوتی ہے، یہ بہت ہی پرامن وقت ہوتا ہے، پرسکون وقت ہوتا ہے۔ تو تہجد کے قریب ایک شخص کی آنکھ کھلتی ہے،
وہ اٹھتا ہے، غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد وضو کرتا ہے، وہ تہجد کے لیے، نوافل کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، بعد میں گڑ گڑا کر رو رو کے دعا مانگتا ہے، دعا کرنے کے بعد وہ شخص اپنی زندگی کے لیے اچھی طرح سوچتا ہے، اپنے لیے پڑھتا ہے، اپنے لیے سوچتا ہے کہ آج کے دن میں میں نے کیا کچھ کرنا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ کے لیے خوش رہتا ہے، جو اپنے مستقبل کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ ایسا انسان ہمیشہ کے لیے خوش رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کو سجدے کرنے والا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والے شخص کا دل کبھی بھی بے چین نہیں رہتا، دل بے قرار نہیں رہتا، دل بے اطمینانی کا سبب نہیں بنتا۔ فرمایا صبح جلدی اٹھنا آپ کو نجات حاصل کرنے کا بہترین موقع دیتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والا شخص سارے دن کی تھکاوٹ سے بچا رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے خوش رہتا ہے، اس کا دل پرسکون رہتا ہے۔ جو رات کو جلدی سوتا ہے اور صبح جلدی اٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے، فرمایا ایسا شخص لمبی عمر پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے انگ انگ میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے جسم کے بال بال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں دوسری چیز ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت کے بعد ان سے لی گئی دعا تمہاری عمر میں برکت ڈالنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت کے بعد ماں باپ سے لی گئی دعا تمہاری عمر میں برکت ڈالنے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالیٰ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں میری امت میں سے، میری قوم میں سے جو سب سے زیادہ نیکوکار لوگ ہیں نا، جو سب سے زیادہ عبادت گار لوگ ہیں، ان عبادت گاروں میں سے جس کی عمر سب سے زیادہ لمبی ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھا دینا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم تیری خواہش پوری کرتے ہیں، فلاں جنگل میں چلا جا، جنگل کے فلاں کونے میں ایک کچا سا گھر ہے، اس کچے سے گھر میں فلاں نام کا ایک شخص رہتا ہے، بکریاں چراتا ہے، جا کے اسے دیکھ لے، تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے حکم پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگل کا چپا چپا چھانتے ہوئے اس کونے پر پہنچے جہاں ایک کچا سا گھر تھا، شک میں پڑ گئے، کسی اور کے گھر میں آ گئے۔ وہ اس طرح تھا کہ ایک شخص تھا، وہ ایک بڑھیا عورت اور بوڑھے شخص کو دودھ پلا رہا تھا، ان دونوں لوگوں کے جسم تو انسانی تھے مگر ان کی شکلیں بگڑ گئی تھی، جانوروں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ وہ ان دونوں جانوروں کو دودھ پلا رہا تھا، دیکھتے ہی آپ نے اس شخص کو بلایا میرے پاس آؤ۔ وہ آیا، آپ نے فرمایا میں نے فلاں نام کی شخص سے ملنا ہے، وہ بکریاں چراتا ہے۔ اس نے کہا وہ میں ہی ہوں۔ اچھا وہ تو ہی ہے؟ ہاں۔ اچھا یہ بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے پورے خاندان میں سے زیادہ عمر بتائی کہ عمر کے لحاظ سے پورے خاندان میں سے میں بڑا انسان۔ آخر تو نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے کہ اس کی جزا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر عطا کی ہے؟ آخر تو نے کون سا ایسا عمل کیا جو اللہ کو بہت زیادہ پسند آیا، اس کی جزا میں اللہ تعالیٰ نے تیری عمر میں برکت ڈال دی، تیری ہڈیوں کو طاقتور بنا دیا جو ابھی تک کمزور نہیں ہوئی؟ اس شخص نے کہا کہ باقی تو مجھے پتہ نہیں ہے، ہاں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، بوڑھے والدین کی خدمت کرتا ہوں، والدین میرے حق میں جو دعائیں کرتے ہیں نا، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے اللہ میرے بچے کی عمر لمبی کر دے، ہمارے بیٹے کی عمر لمبی کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے ان دونوں جانوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی سزا انہی دنیا میں ہی دے دی، یہ خطا کار ہوں، بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں، میرے لیے تو قابل عزت ہیں، میرے لیے تو قابل احترام ہے، اس لیے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے والدین ہیں۔ میں صبح سویرے جب بکریاں چرانے جاتا ہوں سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، ان دونوں کو پیٹ بھر کے پلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، ان کو نہلاتا ہوں۔ جب میں دروازے سے باہر نکلتا ہوں یہ دونوں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، مالک ہم گنہگار ضرور ہیں، بدکار ضرور ہیں، تیرا وعدہ ہے کہ اولاد کے حق میں گنہگار ماں باپ کے منہ سے نکلی دعا رد نہیں ہوتی، مالک تو ہماری دعا قبول فرما، ہمارے بیٹے کو لمبی عمر عطا کر۔
بس والدین کی دعاؤں نے میری عمر میں برکت ڈال دی، اللہ نے میری عمر لمبی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے، اللہ تعالیٰ کو یہ تیرا عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جا تو اپنی خواہش پوری کر، میرے اس نیک بندے کی زیارت کر کے آ۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا تیسری عادت، جب بھی گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ جو انسان صبح محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے، شام کو جب واپس گھر آتا ہے تھکا ہارا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، منہ بگاڑ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ تلخ کلامی کرنا، بیوی کے ساتھ تلخ کلامی کرنا، بچوں کو اچھا رویہ نہ دینا، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، گھر کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ فرمایا جو انسان شام کو مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنی بیوی سے مسکراتے چہرے سے ملتا ہے، بڑے پیار سے ملتا ہے، ایسے شخص کو اللہ کے نوری فرشتے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دیکھ کر مسکراتا ہے جو اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری رات کی نوافل پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش نہیں ہوتا، پوری رات کی نوافل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بیوی کو مسکراتے چہرے سے ملنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بچوں کو مسکراتے چہرے سے ملنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی اللہ تعالیٰ عمر لمبی کر دیتا ہے، اس کی ہڈیوں میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کو قوت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے،